لیکن ان سب سے زیادہ ضرورت اب مجھے ذہین کی ہے۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس کا یہ رویہ۔ نخرے تو اس نے میرے پہلے بھی کبھی نہیں اٹھائے تھے، مگر اب وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بہت زیادہ اگنور کرنے لگا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس سے پہلے کہ احسن مزید مشکوک ہو جائے۔ طلاق چاہیے مجھے، ساتھ مہر اور یہ گھر بھی۔ میں تمہیں گھر کی ملازمہ بنا کر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھوں گی۔ شازمہ نے اب احسن کو اپنا اصلی روپ دکھا دیا ہے۔ شازمہ احسن سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتی، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے پلیز تم مجھے طلاق دے دو اور میرا حق مہر بھی دے دو اور یہ گھر بھی میرے نام پہ کر دو۔ شازمہ کی یہ بات سن کر تو احسن کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ احسن کہتا ہے کہ شازمہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تو شازمہ کہتی ہے کہ دماغ تو میرا اب ٹھیک ہو چکا ہے، تم مجھے بار بار اگنور کرتے ہو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے، لیکن اب میں تنگ آ چکی ہوں، مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ بالکل بھی اب نہیں رہنا چاہتی۔ شازمہ کی یہ بات سن کر احسن شازمہ سے کہے گا کہ اب میں تمہیں جان چکا ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے، تو میری بیٹیاں ٹھیک تھی، تم غلط تھی، تم میری جائیداد کے پیچھے تھی، تم نے میرے ساتھ شادی اس لیے کی تاکہ تم میری جائیداد حاصل کر سکو اور میری بیٹیوں کو گھر سے نکال سکو۔ تو شازمہ احسن سے کہے گی کہ اگر تم ایسا سوچتے ہو تو تم بالکل ٹھیک سوچتے ہو، تو مجھے تمہاری جائیداد چاہیے۔ اس کے بعد احسن شازمہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، گھٹیا عورت، تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ شازمہ احسن سے کہتی ہے اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں بھی تمہارا وہ حال کروں گی، تم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، اپنی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارو گے۔ شازمہ کی یہ بات سن کر احسن کو پوری سٹوری سمجھ آ جاتی ہے کہ شازمہ اور وحاج دونوں ہی ملے ہوئے ہیں، ان دونوں نے ہی مل کے سارا کو اس گھر سے نکالا ہے اور وہ اس جائیداد کے پیچھے ہے میری۔ اس کے بعد احسن شازمہ سے کہے گا کہ گھٹیا عورت، میں نے تمہارا گھٹیا روپ دیکھ لیا ہے، اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے میری جائیداد کو حاصل کرتی ہو اور کیسے یہ گھر حاصل کرتی ہو، میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد احسن کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنی زندگی خود برباد کر دی، اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماری ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیا ہے، اب وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ سارا چیختی رہی، چلاتی رہی، وہ مجھے بتانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ میں نے شازمہ پہ اعتبار کیا اور شازمہ نے ہی مجھے دھوکہ دے دیا، اب میں کس منہ سے سارا کے پاس جاؤں اور سارا سے معافی مانگوں؟ دوسری جانب سارا کا اب دل لگ چکا ہے ذہین کے گھر میں، سارا اب سب کام بھی جان چکی ہے کہ کیسے کرنے ہیں، کیونکہ اب سارا کو محبت ہو چکی ہے ذہین کے ساتھ۔ سارا کہتی ہے کہ میں ذہین کے لیے سب کو جھیل لوں گی، لیکن میں ذہین کو چھوڑ کر اب نہیں جا سکتی، مجھے ذہین کی بہت زیادہ پرواہ ہے۔ تو بیلا سارا سے کہتی ہے کہ سارا تم میرے ساتھ چلو، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ تم سے نوکر والا سلوک کرتے، تم سے سارے کام کرواتے ہیں۔ تو سارا کہتی ہے کہ نہیں بیلا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، میں ذہین کو اب چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتی، چاہے مجھ سے جتنے بھی کام کروائیں۔ تو بیلا سارا سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں محبت ہو چکی ہے ذہین کے ساتھ۔